مسیح میں آپ سب کو سلام دوستوں، میں آپ کو ایک بار پھر سے گاڈز لو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ اور آج ہماری ڈسکور جیزس سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 8 ہے۔ ہم یسوع کو دریافت کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یسوع پیدا ہوا، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یسوع کے بارے میں نبوتیں بھی خدا نے کی، اور یسوع کی وجہ سے ہم وعدے کے فرزند ہیں، ہم وارث ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے خدا نے ابراہیم اور اسحاق کے ساتھ وعدہ کیا، اور خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری نسل کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے، یا پوری دنیا کی جو اقوام ہے، جو قبیلے ہیں، وہ برکت پائیں گے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مقدس ابراہیم اور مقدس اسحاق جو ہے، جو پیٹریارکس تھے، وہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہے، لیکن ایک ہی شخص زندہ ہے جو ان کی نسل میں سے، یعنی کہ ان کی جنریشنز میں سے آتا ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ ٹھیک ہے، اب یسوع مسیح میں ان کا خون نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن یسوع کے جو ماں باپ تھے، زمینی ماں باپ تھے، وہ جو تھے وہ مقدس ابراہیم اور اسحاق کی نسل میں سے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے فرشتے، جب یسوع پیدا ہوا تھا، وہ فرشتے کے ساتھ ایک بڑا لشکر تھا، اور انہوں نے چرواہے کو بتایا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو۔ ہم نے وہاں سے بھی دیکھا، اور پھر ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے یسوع کو قبول کرنے کے بعد ہم روح سچائی سے تمجید کرتے ہیں، اور پھر جب تمجید کرتے ہیں تو خدا کی حضوری بڑھتی ہے، اور جب خدا کی حضوری بڑھتی ہے تو ہمارا مقصد جو ہے وہ ریسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور خدا کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے اس میں پیس پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ہم وہاں پر امن میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں خدا کے ساتھ، اور یسوع کی وجہ سے ہی ہم امن میں آئے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ یسوع کی منسٹری کیا ہے، اور جو شروع کی 2 ایپیسوڈز آئیں گی، ایپیسوڈ نمبر 8 اور ایپیسوڈ 9، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یسوع کے بارے میں کس طرح سے خدا نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ وہ جو ہے وہ برہ بن کر آئے گا۔ وہ یسوع جو ہے وہ اس لیے آئے گا کہ شیطان کے کاموں کو کچلے۔ تو چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ نمبر 8 کے مضمون کی طرف کہ یسوع کیا کرنے زمین پر آیا تھا۔ تو ہم پہلا والا پڑھ لیتے ہیں، پیدائش کی کتاب 3:15، تو یہاں لکھا ہے، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ جب آپ سر کو کچلنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تجھے ختم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب اکثر لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے نا، تو لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تیرا سر کھول دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک معمولی سی بات ہے جو سننے میں آتی ہے کہ تیرا سر کھول دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندے کا سر پھاڑا جاتا ہے یا تو بندہ مر جاتا ہے یا بڑی مشکل سے سروائیو کر جاتا ہے۔ تو یہاں پر خدا کہہ رہا تھا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا۔ کس سے کچلے گا؟ اپنی ایڑی سے۔ تو یسوع کے بارے میں خدا بتا رہا تھا کہ شیطان کا جو سر ہے یسوع اپنی ایڑی سے کچل ڈالے گا، اس کو زمین پر رون دے گا، اور اس کو کچلنے کے ساتھ ساتھ بالکل فنا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اب یسوع کا مقصد یہ تھا کہ یسوع اس گناہ کو ختم کرے، یسوع اس گناہ کو ختم کرے جو وہاں پر شیطان کی وجہ سے آیا تھا۔ پڑھ لیتے ہیں حوالہ، یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 8 آیت۔ تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے ہمیں۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی لائکنس اور خدا کی امیج میں نہیں چل رہا، وہ خدا کی شبیہ پر، خدا کی صورت کی مانند نہیں جی رہا۔ ٹھیک ہے، وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں جی رہا۔ میں اس کو ایمپلیفائڈ ورژن میں پڑھ رہا تھا، جب اس ساری گفتگو کے لیے تیاری کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ جو شخص ابلیس سے ہے وہ ریبیلیس ہے، سٹبن ہے، یعنی کہ وہ باغی ہے، ضدی ہے، گناہ گار ہے، اس کو گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ خدا کی راہوں سے پھر چکا ہے، اس کو خدا کے راستے پسند نہیں ہے۔ یہ سارے الفاظ وہاں پر لکھے ہوئے تھے جہاں پر لکھا ہوا ابلیس سے ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ ساری چیزیں اس شخص کی ڈسکرپشن کے لیے لکھی ہوئی تھی، اس شخص کو بیان کرنے کے لیے خدا نے یہ لفظ استعمال وہاں پر کیے۔ ٹھیک ہے، تو ایمپلیفائڈ ورژن اس کو بڑا اچھا کلیئر کرتی ہے۔ جب ہم مغرور ہوتے ہیں ہم باغی ہوتے ہیں، ہمیں اپنی مرضی کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ وہاں پر لکھا ہوا تھا ابلیس سے ہے، وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ وہ جو شخص جو ابلیس سے ہے وہ باغی ہے، چور ہے، جھوٹا ہے، ضدی ہے، خدا کے کاموں کو پسند نہیں کرتا، وہ خدا کی اس شبیہ کو
جو خدا نے اس کے اندر پلیس کی تھی اس کو رد کر چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ دھوکے میں ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے ساتھ چلے۔ اب یہاں پر آگے کیا لکھا، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ اچھا، اب یہاں پر ہمیں غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہاں پر لکھا نا خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، تو بڑے غور سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یسوع نے 40% گناہ کو مٹایا ہے؟ یہاں لکھا ہے ابلیس کے کاموں کو مٹائے، کاموں کو مٹائے، ایک کام نہیں، سارے کاموں کو۔ یہاں پر جمع استعمال ہو رہی ہے کام کی، کاموں کو۔ تو جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو کئی بار کیوں ہم کسی مشکل سے جوجھتے رہتے ہیں، ہم کیوں کسی گناہ سے جوجھتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہوس کے شکار ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ غلام بن جاتے ہیں اپنی ذاتی جنسی ہوس کے، اور وہ اس سے آزاد نہیں ہو پا رہے ہوتے، اور ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ وہ اور زیادہ دعا کرنا شروع کرتے ہیں بجائے کہ وہ اپنی اس کمزوری کو یسوع کے قدموں میں رکھیں، کیونکہ جب ہم یسوع کے قدموں میں اپنی کمزوری کو رکھ دیتے ہیں، جو گناہ ہمیں مجبور کر رہا ہوتا ہے بار بار سرزد کرنے پہ، جو خواہشات ہمیں مجبور کر رہی ہوتی ہے، جب ہم ان کو رکھتے ہیں نا نیچے، تو یسوع ان کو اپنی ایڑی کے نیچے کچل دیتا ہے، جیسے اس نے شیطان کے سر کو کچلا تھا۔ یسوع کے پاس وہ اختیار ہے، ابلیس کے کاموں کو مٹائے، ٹھیک ہے۔ جب آپ مٹا دیتے ہیں نا تو کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب آپ مٹاتے ہیں تو کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ تو یسوع کے بارے میں یوحنا رسول اپنے پہلے عام خط میں یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ اور اگر ہم کسی گناہ کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہیں، سٹرگل کا مطلب ہے کہ آپ اس سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہتے ہیں لیکن آپ چھڑوا نہیں پا رہے، تو آپ کشتی کر رہے ہیں، آپ اس چیز کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں لیکن آپ آزاد نہیں ہو پا رہے، یہ سٹرگل ہے۔ آپ سٹرگل کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا، تو پھر کس کی ضرورت ہے؟ یسوع مسیح کی۔ کیوں اور کیسے؟ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کس طرح سے آیا اور کس طرح سے اس نے سارے کام کو پورا کیا۔ ہم ان چیزوں کو بڑے اچھے سے دریافت کرنے جا رہے ہیں، لیکن ایک اور حوالہ پڑھیں گے، وہ ہے خروج کی کتاب، اس کا 12 باب اور اس کی 5 آیت۔ خروج کی کتاب کو ہم نکالیں گے، اس کے 12 باب کی 5 آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے۔ آمین۔ اب دیکھیں یہاں پر جب خدا بتاتا ہے نا کہ تمہیں میں یہاں سے نکال کے لے جاؤں گا، تو خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ عید فصح کی تیاری کرو، اور پھر خدا کہتا ہے کہ ایک ایسا برہ لینا جو بے عیب ہو اور یکسالہ یعنی کہ 1 سال کا ہو، ٹھیک ہے، اور نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن لینا یا پھر بکریوں میں سے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ خدا کہہ رہا تھا، یہ خدا ان پر ظاہر کر رہا تھا کہ جب موت کا فرشتہ مصر میں سے ہو کر گزرے گا تاکہ تمام مصری پلوٹوں کو مارے، تو اس وقت اگر تم عید فصح کو منا رہے ہوگے اور تمہارے جو گھر کی چوکھٹیں ہیں، کھڑکیاں ہیں، ان کی سائڈوں پہ برے کا لہو لگا ہوگا، تو میں موت کے فرشتے کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کسی بھی اسرائیلی کو ہاتھ لگائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کہیں پر خون نہ لگا ہوا تو میں جو ہوں جب وہاں سے گزروں گا، جب موت کا فرشتہ وہاں سے گزرے گا تو وہ وہاں پر اس پلوٹے کو قتل کرے گا جو اس گھر میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل قوم نے ساروں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ایک برہ ذبح کیا اور اس کے خون کو انہوں نے چوکھٹوں پر لگایا، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی وہ اسی طرح سے عید فصح مناتے ہیں، ٹھیک ہے، چوکھٹوں پر لگایا، اور پھر جو ہمسائے تھے، اگر وہ چھوٹا خاندان ہوتا تو وہ ہمسایوں کے ساتھ مل کر ایک ہی برے کو ذبح کرتے تھے اور اس کو مل کر سب کے سب جو ہے اس کو کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اور انہیں اسی وقت میں اس کو ختم کرنا ہوتا تھا۔ تو جو بے برہ ہے وہ یسوع کی تشبیہ ہے۔ یہاں پہ یسوع جو ہے وہ کامل برہ کے طور پر زمین پر آیا تاکہ اپنے آپ کو قربان ہونے دے اور اس کی ذریعہ سے وہ آزاد کر دے ہمیں ہمارے ان تمام گناہوں سے جن سے ہم جوجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یسوع بے عیب برہ نہ بن کر آتا تو ہم جو ہیں ہم بالکل بھی آزاد نہ ہو پاتے۔ یہاں پر کیا لکھے؟ بے عیب اور یکسالہ نہ ہو۔ یکسالہ کا مطلب ہے 1 سال، ٹھیک ہے، یکسالہ کا مطلب ہے 1 سال کا، اور یسوع پہ لوٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ خدا کا کلوتا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہو تو یہ ریمیڈی ہے، یسوع وہ برہ ہے جو ہمیں چھڑا سکتا ہے اور ہمیں آزاد کر سکتا ہے۔
دوستوں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یسوع کو دریافت کر رہے ہیں تو کیا ہم اس یسوع کو قبول بھی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک سوال ہے، کیا ہم اس یسوع کو قبول کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے حضور میں آ کر اپنی اس کوشش، اس مشکل کو اس کے قدموں میں رکھ رہے ہیں؟ چلیں دعا کرتے ہیں۔ پیارے باپ، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی بڑائی کرتے ہیں، آپ کی تمجید کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ آپ ہم سے پیار کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ ظاہر ہو کر شیطان کے تمام کاموں کو مٹائے اور ان تمام بدیوں کا ہم سے دور کرے جو ہمیں پائی جاتی ہے۔ ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین۔ دوستوں اس کو ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ہر کسی کو نجات کی ضرورت ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ وہ گناہ سے آزاد ہو۔ گاڈ بلیس یو۔